الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ کہتے ہیں کہ اگر سوال نہ ہوتا تو علم نہ ہوتا۔ یہ سوال ہی ہے جو جواب کو وجود بخشتا ہے۔ ہر جواب کسی سوال کے بطن سے نکلتا ہے۔ لہذا آپ جو بھی علم حاصل کرتے ہیں وہ آپ کو ایک چیپٹر پڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا ہو، وہ تاریخ ہو، وہ اردو کی کوئی کتاب ہو، وہ اسلامیات ہو، وہ میتھ ہو، وہ فزکس ہو، وہ کیمسٹری ہو، وہ بایولوجی ہو۔ چیپٹر پڑھانے کے بعد کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں جن کے جوابات آپ کو تلاش کرنے ہوتے ہیں، اور پھر صحیح جواب جو آپ اپنے پیپر پہ لکھتے ہیں پھر اس کا آپ کو رزلٹ ملتا ہے، اور پھر آپ کو اس کے نتیجے میں ڈگری ملتی ہے۔ معاملہ یہی دین کا بھی ہونا چاہیے۔ جب تک سوال اٹھانے والے موجود تھے تب تک علم کے بھی زمزمے بہہ رہے تھے۔ اماموں پہ امام، دو تین امام ایک زمانے میں موجود، اور جب سوالات کو دبا دیا گیا تو پھر کہا گیا کہ آپ بس پچھلے اماموں کو ہی چاٹ کر گزارا کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے معروف دوست ہیں، مبشر زیدی صاحب۔ ان کا کوئی 2-4 سطروں کا سٹیٹس کسی نے بھیجا۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ظہور اسلام کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ظہور اسلام کے بعد کتنے لوگوں نے یہ قربانی دی؟ یعنی قربانی کا تصور، اب ایک سوال اٹھایا انہوں نے، اور بڑا ویلڈ سوال ہے۔ آپ ان سے نہیں، یعنی یہ ان کی مسکنسیپشن نہیں ہے، آپ بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیں اپنے یہاں کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، تو وہ اسلام کی ابتدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ہاتھوں سے شروع ہوا ہے، اور آپ اسلام کے پہلے اور آخری نبی ہیں۔ بڑے بڑے علماء، وہ تو ایک صحافی ہیں، علماء نے بھی یہی چیز آگے بیان کیا۔ تو ظہور اسلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری رسول ہیں، اور قرآن اسلام کی آخری کتاب ہے، پہلی نہیں، اور حضور اسلام کے آخری نبی ہیں، پہلے نبی نہیں ہیں۔ اسلام کے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ قربانی تب سے چلی آ رہی ہے۔ قربانی کا کانسیپٹ ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے سے نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کوئی فصل قربان کرتا تھا، کوئی جانور قربان کرتا تھا، اور اسی کی طرف اشارہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کی حقیقت کو تب تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچو اللہ کی راہ میں جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں پیارا ہے۔
وہ رب کو دے دو. جو تمہیں نہیں چاہیے، جس سے تمہیں محبت نہیں ہے، اس سے رب کو بھی محبت نہیں ہے. جو تمہیں نہیں چاہیے وہ رب کو بھی نہیں چاہیے. تمہیں جس چیز سے 2% محبت ہے، اللہ کو بھی اس سے 2% ہی محبت ہوگی. جس سے تمہیں 100% محبت ہے، اللہ کو بھی وہ 100% اس سے محبت ہوگی. اور جو تم 100% اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، اللہ وہ 100% تم سے مانگتا ہے. لا مجھ سے پیار ہے تو اس چیز سے جو تمہیں پیار ہے اس کو قربان کرو میرے قدموں میں، میرے ہاتھ میں پکڑا دو اسے. تو یہ کنسپٹ ابراہیم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوا، لیکن بیٹا قربان کرنے کے لیے لٹانا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. آج بھی جو ماں اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے بیچتی ہے تو وہ اپنا اسماعیل ہی بیچتی ہے. ہر بچہ اپنی ماں کے لیے اسماعیل ہی ہے. ایک ماں کو ایک بچے کی شہادت کی خبر عید والے دن ملی. چڑھوئی کا واقعہ آزاد کشمیر کو. تو صلی اللہ کی بندی نے کہا کہ اے میرے اسماعیل، اللہ تیری قربانی قبول فرمائے. ہر بچہ اپنی ماں کا اسماعیل ہی ہوتا ہے. تو اسلام کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئی اور مکے سے شروع نہیں ہوئی اور قرآن کے نزول کے ساتھ شروع نہیں ہوئی. ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے ہی اسلام رہا ہے. پوری کائنات کا دین اسلام ہے، انسانوں کا تو انسانوں کا. افغیر دین اللہ یبغون، یہ لوگ اللہ کے دین یعنی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا دین اسلام ہی ہے. اسلامہ، وہ سرے تسلیم خم کیے بیٹھا ہے، سرنڈر کیے بیٹھا ہے، سبمٹ کیے بیٹھا ہے. کائنات تب چل رہی ہے، سب نے اپنی مرضی سرنڈر کی ہے. سورج مرضی اپنی سے نہیں آتا، کسی کی مرضی سے آتا ہے. چاند کسی کی مرضی کا پابند ہے، اس کی منزلیں کسی نے طے کی ہیں، کسی منزل پہ لیٹ نہیں ہوتا. یہ راتوں کا آنا اور جانا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کیا ہے یہ راتوں کا آنا جانا، یہ موسموں کا آنا جانا، یہ سورج کا آنا جانا، یہ کیا ہے؟ یہ پیغام دیتا ہے کہ کائنات کا مذہب سر تسلیم خان اور خم اور سبمیشن ہے. اور تم بھی اگر اس سبمیشن کو، اپنی مرضی کو سبمٹ کر دو گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلو گے تو کائنات کے ساتھ بھی تمہاری موافقت ہو جائے گی، کمبینیشن قائم ہو جائے گا اور کائناتی امن حاصل ہوگا. پیس ود ان یونیورس. انسانوں کے درمیان بھی سلامتی ہوگی اور تمہارے اپنے اندر بھی سلامتی ہوگی. تو ان دین عند اللہ الاسلام سے مراد اللہ کے نزدیک یہ والا اسلام جو آج جو اس کا فیز چل رہا ہے یہ نہیں ہے. یہ دین شروع سے ہی اسلام تھا، کبھی بھی کوئی اور دین نہیں تھا. آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا. تو قربانی ہمیشہ سے آدم علیہ السلام سے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ان پر ذرا سچا بیان کر دیے. ٹھیک. تو یہ قرآن میں جو قصے بیان ہوئے ہیں کوئی دادی اماں کی کہانی کی طرح نہیں. ان کے پیچھے شریعت ہے، تفہیم ہے، ان کے پیچھے علم دیا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے اور ہم وہی سیکھتے نہیں. ہمارا سارا زور قرآن ختم کرنے پر ہوتا ہے.
قرآن بڑی دلچسپ کتاب ہے. آپ اگر اسے سمجھ کر پڑھنا شروع کریں گے تو یہ آپ کو پوری دنیا کی سیر کرائے گی، پچھلے زمانوں کی. یہ ٹائم مشین ہے، یہ آپ کے یہاں بیٹھے بیٹھے پیچھے لے جائے گی، آسمان پر لے جائے گی. آپ ذرا انہیں ٹھیک ٹھیک آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دیجیے. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی. تو قربانی کا تصور ابراہیم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوا، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. اور یہ جو قربان ہے یہ اصلاً لفظ تقرب، قرب یقرب، قرباناً اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور فوری ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے. یعنی ہوتا بعض دفعہ گولیاں دی جاتی ہیں کھانے کے لیے، وہ معدے میں جاتی ہیں، پھر وہ آگے جا کے خون میں شامل ہوتی ہیں اور پھر اثر کرتی ہیں جا کے. پھر گولیوں میں بھی ہوتے ہیں صبح دوپہر شام، پھر صبح و شام، اور پھر ایک وہ جو صرف ایک ہی کھانی، پھر ایک انجیکشن ہے. گولی کی بجائے انجیکشن سیدھا خون کے اندر تمام مراحل کو شارٹ کٹ کرتا ہوا، بائی پاس کرتا ہوا وہ آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے. قربانی وہ انجیکشن ہے. تو اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. آج بھی یہی ہے، قربانی دینے والے ڈھیر سارے ہیں، کسی کی قبول ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی. اس زمانے میں فوراً پتہ چل جاتا تھا، جو چیز پیش کی جاتی تھی اس پہ بجلی گرتی تھی اور جلا دیتی تھی، بندے کے ہاتھ سے چیز نکل جاتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ اللہ نے قبول کر لی ہے. اور جس کو وہ بجلی جلاتی نہیں تھی اس کا مطلب تھا کہ اس کو واپس بندے کے منہ پر مار دیا گیا، لے جا اس کو اٹھا کے، قبول نہیں ہوئی. جب انسان مادی دور میں تھا نا، مادی نشانیاں دے کر علمی اور عقلی نشانیاں ابھی اس کے سامنے واضح نہیں ہوتی، یا اس کی عقل ان کی متحمل نہیں تھی، اس زمانے میں معجزے بھی مادی ہوتے تھے. تو ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی. تو جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا یار اس میں میرا کیا قصور ہے، اللہ پاک تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے نا، متقین کی قربانی قبول کرتا ہے. تو متقی بن جا، تیری قبول کر لے گا اللہ پاک. یہ آج بھی وہی شرط ہے قربانی کے ساتھ. یہ کوئی غیر مشروط نہیں ہے کہ بس آپ نے دی اور قبول ہو گئی. یہ فار گرانٹیڈ نہیں ہے کہ جس نے دی اس کی قبول ہوگی. جتنا اس میں تقوی ہوگا اتنی ہی قبول ہوگی. لن ینال، سورہ حج میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے کہ وہ خون دیکھ کے خوش ہو جائے گا، گوشت کھا کے خوش ہو جائے گا، نہیں. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اگر تم نے اونٹ دیا اور تقوی تمہارے اندر بکری کے برابر ہے تو بس سمجھ لو بکری قبول ہوئی ہے، اونٹ نہیں قبول ہوا. وہ جو تمہارے اکاؤنٹ میں بیلنس ڈالا گیا ہے وہ بکری کا ہی ڈالا گیا. اور اگر تم نے بکری دی ہے اور تقوی تمہارے اندر اونٹ جتنا ہے تو تمہاری بکری اونٹ بن گئی. انما يتقبل اللہ من المتقین لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. حج کے بارے میں کہا حج پر ڈھیر سارے لوگ جاتے ہیں،
لیکن وہاں جتنا کسی کے پاس تقویٰ ہوگا، اس لیے کہ وہاں امتحان بڑے سخت آتے ہیں. وہ ہمارے یہاں نشان حیدر دیتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر بہادری بھی جو ہے وہ ایکسٹریم درجے کی ہوتی ہے. تم نشان حیدر لینے جا رہے ہو عرفات میں، تو ٹیسٹ بھی پھر تمہیں ایسے ہی دینے پڑیں گے. پوسٹ گریجویشن جو سوالات آتے ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں. وَتَزَوَّدُوا، حج کے جب بارے میں اللہ پاک نے بنا فرمایا پھر زیادہ راہ لے کر چلا کرو، وہاں لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اپنا لے کر چلو گھر سے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ساتھ لے جانے والی بہترین چیز تقویٰ ہے. وہ ڈرافٹ اتنے کا بنانا جی، ڈرافٹ لے جانا ہے جی، اور وہاں پیسے ملیں گے جی، واپس کرے گے حکومت جی، اور احرام اتنے لے جاؤ جی. لیکن تقویٰ اس کی ضرورت ہی کوئی. حالانکہ حج جو ہے وہ تقوی کے ساتھ ضرب کھا کر بیلنس طے ہوگا کہ تمہارا حج کتنا ہے. وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ لے کر چلو. لیکن باقی چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو ساتھ لے کر جانی ہے، اور جو سب سے بہترین ہے ساتھ لے جانے والی چیز، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور میرا تقویٰ ہمیشہ اختیار کیے رکھو. یعنی یہ نہیں کہ ڈرامہ نہیں کرنا آپ نے، کہ ایک کریکٹر آپ نے چن لیا اور حج کے دوران آپ نے وہ ادا کرنا ہے کریکٹر، اور اس کے بعد جس طرح وہ شوٹنگ کے بعد جو ٹیم ہوتی ہے، ہیرو اور سائیڈ ہیرو اور پھر ولن اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ سارے پھر بیٹھ کے ایک جگہ لنچ کرتے ہیں، برنچ کرتے ہیں، گپیں مارتے ہیں. ہیرو اور ولن دونوں نے آپ بازوؤں میں بازو ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ تم حج پر جاؤ گے تو ہیرو بن کے آؤ گے اور واپس آؤ گے تو پھر ولن کے بازو میں بازو ڈال کے دودھ میں ملاوٹ بھی کرو گے، ملاوٹ والا بیچو گے بھی، پھر تم مرچوں میں ملاوٹ کرو گے، دوائیوں میں ملاوٹ کرو گے، خون میں ملاوٹ کرو گے، بہن بھائی اور دوسروں کا حق مارو گے، تم بینکوں سے لے کے ہڑپ کر جاؤ گے تم، اور ٹائٹل تمہارا جگمگاتا رہے گا حجی والا. نہیں، یہ ڈرامہ بازی ہے. تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. جو تمہارے احرام والی سیلفیاں دیکھ کے تو تمہارا سٹیٹس طے کر دے گا. تم واپس آ کے کرتے کیا ہو؟ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. ان سے کہیے کہ آپ کام کرو، قسمیں نہ کھاؤ کہ تم مسلمان ہو. کام کرو تم. اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھیں گے. تمہارا کام بتائے گا کہ تم مومن ہو یا نہیں، متقی ہو یا نہیں. تو عبادات کا سب کا جتنی بھی عبادات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ اس لیے تاکہ تم تقوی والے بنو. حج تقوی کے لیے، زکوٰۃ تزکیہ کرتی ہے تقوی کے لیے، اس لیے کہ ان للمتقین مفازہ، کامیابی متقین کو ہی ملے گی. تو ساری زندگی جس جگہ تم ہو تسلسل ہونا چاہیے تقوی میں. ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے جا رہے ہیں، سپیڈ لیمٹ جو ہے وہ 120 ہے، آپ 160 پہ جا رہے ہیں، اور جب کیمرہ آیا ہے تو کیمرے پہ آپ نے گاڑی 100 پر کر لی ہے. بڑے عجیب ہیں ہم. اور وہ جو مسکین جو ہے وہ 115 پہ پیچھے سے چلا کے آ رہا ہے، اس کی 115 ہے اور آپ کی 100 ہے. آپ بڑے شریف بن گئے. یہ کیمرہ ہے جس کو آپ دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ حج پہ تم منہ بنا لو جناب علی بڑے متقی اور بڑے اور پرہیزگار ہو تم، اور اس کے بعد 160 کی سپیڈ سے تم جناب علی وہ فسق و فجور کی طرف مائل ہو جائے گا. تمہارا ایک ایک مرحلہ جو جہاں کہیں بھی ہو، تم جس عہدے پہ ہو، زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو تم، وہاں تمہارا تقویٰ دیکھا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ تمہاری عبادتیں ضرب کھائیں گی. اگر وہ 0 ہے
تو زیرو کے ساتھ ضرب کھا کے تمہاری نماز بھی زیرو بن جائے گی، تمہارا حج بھی زیرو بن جائے گا۔ تو ظہور اسلام حضور سے نہیں ہوا، قربانی ابراہیم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوئی، یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے شروع ہوئی ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ تقرب کا ذریعہ تھا، اور اب بھی شرط وہی ہے، اللہ کو وہی چاہیے جو تمہیں عزیز۔ جس پہ ہاتھ ڈالو تو تمہارے دل کو میں تھرتھلی مچ جائے، طوفان آ جائے، ٹارنیڈو، کرنٹینا، کیا کہتے ہیں، کیترینا، کہ نہیں دینے یار ابھی یہ 2 سال چل جائے گا۔ کوئی ماڑا سوٹ دو جو بالکل ناقابل استعمال ہو، اور اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ دیکھو اللہ کو کبھی بھی گھٹیا چیز دینے کی نیت بھی نہ کرنا، یہ بہت بڑا غصہ بھڑکا دینے والا ایک ایکشن ہے تمہارا۔ یہ تم اللہ کو دے رہے ہو، فقیر کو نہیں، تم اللہ کو دے رہے ہو ناقابل استعمال، جس کو تم کبھی قبول نہ کرو اگر تو کوئی تمہیں دے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم کبھی اس کو نہ لاؤ اگر وہ تمہیں کوئی دے، تم فقیر ہو اور کوئی تمہیں وہ دے تم کبھی نہ لو، وہ تم اللہ کو دے رہے ہو۔ تو اب بھی وہی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جس سے تم محبت کرتے ہو اللہ کو وہی چاہیے۔ جس چیز پہ ہاتھ ڈالو اور تمہارے اندر زلزلہ آ جائے وہ اللہ کو چاہیے، اور جو تمہیں نہیں چاہیے بس جگہ اس نے گھیری ہوئی ہے، تم مکان خالی کرنا چاہتے ہو، الماری خالی کرنا چاہتے ہو اور اس کو اٹھا کے دینا چاہتے ہو تم، تو وہ کوئی احسان نہیں ہے اللہ پر۔ تو آپ نے سپیس بنائی ہے تم نے الماری کے اندر، کچرا اٹھا کے باہر پھینکا، تم نیچے نہیں پھینکا، کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ غریبوں کو نہیں دینا چاہیے، غریب کے لیے وہ بھی ایک نعمت ہی ہے، لیکن مسئلہ تو آپ کا ہے نا، دینا چاہیے، اس لیے کہ جو آپ کے لیے نہیں بھی عزیز، آپ کے دل کو نہیں باتا، آپ کا دل اسے بھر گیا ہے، غریب کے لیے، بیچارے کے لیے وہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے، وہ آپ کو دعائیں دے گا، اس کی دعائیں کام کر جائیں گی، لیکن آپ نے جو ایکشن لیا یہ سمجھ کر کہ اللہ پر احسان چڑھایا، تو اللہ کہتا ہے مجھے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہ دھوکے والی بات ہے۔ خیر، اب میں آپ سے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل ایمان صرف ہم نہیں ہیں، یہ بہت پیچھے سے چلا آ رہا، آدم علیہ السلام سے یہی چلا آ رہا ہے۔ یہ اہل کتاب جو ہیں، ہم بھی اصلاً اہل کتاب ہی ہیں، ہمارے پاس بھی کتاب ہی ہے نا، تو ہم بھی اہل کتاب ہیں، یا اہل الکتاب، ہم بھی اہل کتاب، یا ایھا الذین آمنوا، پچھلے بھی اہل ایمان ہی تھے، ان کو اللہ نے اہل ایمان ہی کہہ کر پکارا ہے۔ میں سورہ الحدید کی چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اہل ایمان اہل کتاب میں بھی موجود ہیں۔ یہ سورہ الحدید کا آخری رکوع ہے، اور 27ویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے، اس کے بعد 28واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ میں رکوع شروع سے شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا پتہ چلے کہ موضوع کیا ہے، اس کا رکوع کا موضوع کیا ہے، پھر آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی، ورنہ یہ بات آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہوگی لیکن آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ہم نے رکھی ان دونوں کی اولاد میں النبوۃ والکتاب، نبوت اور کتاب، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، تو ان میں سے ہدایت یافتہ بھی تھے۔ کسی امت میں بھی ہمیشہ ایک لیول کے لوگ نہیں ہوتے، جس طرح کپڑا ہوتا ہے نا تو اس میں سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، جوتوں میں سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، بنیانوں میں سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، اسی طرح امتوں میں بھی سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، 1 نمبر کوالٹی ہوتی ہے، پھر 2 نمبر کوالٹی ہوتی ہے، پھر 3 نمبر کوالٹی ہوتی ہے، ہر امت میں یہ ہوتا تھا، آج بھی یہی ہے۔ 2% لوگ ہی جو ہے وہ شاید سٹینڈرڈ کوالٹی پہ ہوں گے، باقی سارا دو نمبر مال ہے۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، تو ان میں سے ہدایت یافتہ بھی تھے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت فاسق تھی، آج بھی یہی ہے،
آج بھی یہی حال ہے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے کھڑا کیا ان کے نقش قدم پر اپنے رسولوں کو، یعنی پے در پے رسول. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور کھڑا کیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دی انہیں انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین، اور ہم نے رکھی ان کے دلوں میں جو ان کا اتباع کرنے والے تھے، تبعوہم رأفۃ ورحمہ، رافت اور رحمت ان کے دلوں میں رکھی. کن کے دلوں میں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ ریڈ کراس والے جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، ہر مشکل میں. مسلمانوں کے کیمپوں میں وہ ملیں گے آپ کو. فلسطینیوں کا جب گھیراؤ ہوا حزب اللہ نے کیا تھا، اور اس قدر سخت تھا کہ لوگ اپنے عزیزوں کی لاشیں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. 80s کی بات ہے یہ. تو اس وقت انہوں نے فتویٰ پوچھا تھا علماء سے کہ کیا ہم اپنے پیاروں کی لاشیں کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے. وہ کتے اور بلیاں کھا رہے تھے اور وہ ختم ہو گئے تھے کیمپوں سے. اور جب وہ جو ریڈ کراس والے تھے ان کے عملے کو برطانیہ نے اور دیگر یورپی ممالک نے وہاں سے ایویکویٹ کرنے کی پیشکش کی کہ ہم آپ کو وہاں سے نکال لیتے ہیں، تو ان کا نہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں، جو یہ کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے، جو جہاں یہ مریں گے ہم بھی مریں گے. اور انہوں نے بھی وہی کتے بلیاں کھائیں ان کے ساتھ. تو فتویٰ پوچھا تو ان کے حزب اللہ کے یہ ایک بڑے لیڈر تھے، غالباً فضل اللہ ان کا نام تھا، یا فضل حسین تھا، یا فضل اللہ نام تھا، مانا فضل تھا ان کے نام. انہوں نے بھی فتویٰ دیا تھا کہ ہاں کھا سکتے ہیں، یہ مسلمانی. تو وہ ان کے اندر رحمت، اللہ نے رافت اور رحمت رکھی. ہم جو رحمت للعالمین کی امت ہیں، ہمارے اندر وہ رحمت ہے. ذرا سوچئے گا، اور اگر نہیں ہے تو بس آپ کا رحمت للعالمین سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا آپ کے دل میں دوسروں کے لیے رحمت ہے. اپنی اولاد کے لیے نہیں. اپنی اولاد تو کتے کو بھی، کتی کو، مرغی کو، سب کو ہوتی ہے اپنی اولاد. یہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت یہ ہے کہ دوسروں کی اولاد سے، اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے اور آپ کے بھائی کے پاس اپنے بچے پڑھانے کے لیے گنجائش نہیں ہے، تو رحمت اس کا نام ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کے بچوں کو بھی پڑھاؤ. پھر تم رحمت کا ثبوت دو گے کہ تمہارا کوئی رحمت للعالمین کے ساتھ تعلق ہے. ایک مثال دی ہے، اپنی بچی بیانی ہے، بھائی غریب ہے، بچی نہیں بیاہ سکتا، بسم اللہ کریں. اپنی بچی ہو، رشتے میں بھی، ایون کہ محلے میں اگر کسی غریب کی بھی ہے تو اس کی بھی شادی کا. جو آپ کے اندر رحمت ہے اتنی ناپ کے آپ کا نبی کے ساتھ تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے تو وہ انہوں نے کریٹ کی تھی. یہ ہم نے نہیں ان پر مشروع کی تھی، ہم نے نہیں کہا تھا. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے ان پر فرض کیا تھا اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضا چاہنا. اس رضا چاہنے کا وہ طریقہ رہبانیت کا انہوں نے ایجاد کی، خود کریٹ کیا، خود اپنے اوپر انہوں نے اس کو لاگو کیا. اچھا، جب خود لاگو کیا تو پھر فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکے. فطرت سے لڑ گئے نا، شادی نہیں کرنی تو پھر کیا ہوگا؟ جب جذبات بھڑکیں گے تو پھر خرابی ہوگی نا، پھر ٹوٹے گا سارا کچھ. تو پھر وہ اس کی رعایت نہیں رکھ سکے جو چیز انہوں نے خود اپنے اوپر نافذ کی تھی. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ، تو ان میں جو ایمان والے تھے ہم نے ان کو دیا اجرہم، ان کا اجر. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ آمنوا یاد رکھیے، اگلی آیت سے بات شروع ہو رہی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، راہبوں میں بھی کثرت فاسقوں کی تھی، لیکن کچھ ایمان والے تھے.
مگر ہم نے ان کو محروم نہیں رکھا، ہم نے ان کو ان کا اجر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں وہی اہل کتاب مخاطب ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو عیسائی ہو، یہودی ہو اور ایمان والے ہو، تمہارے اندر کوئی ایمان کی رتی باقی ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ دیکھیں نا، یہاں مسلمانوں کو تو نہیں کہا جا رہا نا، کیونکہ مسلمان تو پہلے ایمان لائے ہیں رسول پر، وہ لا چکے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے جو رسول پر ایمان نہیں لائے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لے آؤ اس کے رسول پر، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی 2 جھولیاں بھر کر، 2 بوریے بھر کر تمہیں رحمت دے گا، 2 رحمتیں، یعنی پچھلے ایمان کی بھی تمہاری قبولیت ہو جائے گی، پچھلے ایمان والی رحمت بھی تمہیں ملے گی، اور اس نبی پر ایمان لانے والی بھی رحمت ملے گی۔ تمہیں 2 بورے ملیں گے، مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ 1 بورا ملے گا۔ ایمان تو ہم بھی لائیں پچھلے رسولوں پر، مگر ہم ان کی شریعت پر نہیں چلے، وہ لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی شریعت پر بھی چلے، نئے رسول پر بھی ایمان لے اور نئے رسول کی شریعت پر چلے، تو ان کے لیے 2 اجر ہے۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور وہ تمہارے لیے نور ٹھہرا دے گا جسے لیے تم چلو گے۔ جو ایمان ہوتا ہے نا، اصلا نور ہی ہوتا ہے، یہ وہ نور ہوتا ہے جس طرح کے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے یا لیزر ہوتی ہے، اس ٹائپ کا ہوتا ہے جس سے انسان برائی اور اچھائی کے درمیان تمیز کرتا ہے، اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے، جیسے نوٹ 500 کا مشین پہ رکھتے ہیں تو وہ بتا دیتا نا جعلی ہے، اس طرح وہ چیز انسان کے اندر ٹھہرا دی جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں دوسروں کی طرح ہوتی ہیں، لیکن اس کی آنکھوں کی جو بصیرت ہے وہ دوسروں جیسی نہیں ہوتی، وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے۔ تو تمہارے اندر وہ نور رکھ دے گا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ وہ ہے یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا۔ اور جس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول میں کیسے پتہ کروں، یعنی ہم تو بڑے دور ہوتے ہیں، صحراؤں میں ہوتے ہیں، تو میں کیسے محسوس کروں کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استفت نفسک، تو اپنے نفس سے فتویٰ لے، تجھے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیرے اندر جو بیٹھا ہوا مفتی ہے نا، اس کے سامنے رکھ۔ اگر وہ تجھے کہے کہ یہ غلط ہے، کھٹک پیدا کرے دل میں، فیصلہ سنا دے فوراً، تو پھر دلائل سے، رشوت سے اس کو قائل کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس کے فتوے پہ عمل کرو، اس فتوے پہ جو تیرے ضمیر نے دی ہے۔ وَلَوْ يُفْتِيكَ وَلَوْ يُفْتِيكَ وَلَوْ يُفْتِيكَ، گرچہ تجھے مفتی اس کے خلاف فتویٰ دے، مفتی کہے کہ جائز ہے، لیکن تیرا ضمیر جو اندر والا، وہ جو اللہ کا نور ہے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ جعلی ہے، یہ غلط ہے، تو اپنے اس مفتی کا جو ہے، اس لیے کہ دوسرے مفتی کو تو لفظوں کے ذریعے دھوکہ دیا جا سکتا ہے نا، وہ تیرے الفاظ پر فتویٰ دے رہا ہے جن میں تم نے ڈنڈی ماری ہے، وہ جو تجھے تو پتا نا کہ تم نے 3 دی ہیں، تمہیں تو پتا نا بات ختم ہو گئی ہے، اب تم یہ سمجھتے ہو کہ مولوی فتویٰ دے دے گا تو وہ اللہ کے یہاں بھی قبول ہو جائے گا، نہیں، وہ نور، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں سارے گناہ تمہارے بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لے اللہ، یہ ہم نے اس لیے اوپن پیشکش کیا۔ دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ یہ اہل کتاب کے جو ایمان والے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ اب اللہ پاک، سورت بھی ختم ہو رہی، آخری آیت ہے اس کی اور اس پارے کی بھی، لے اللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ۔ یہ اوپن پیشکش اس لیے کی گئی ہے تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ ان کی دسترس نہیں ہے اللہ کے فضل پر کسی چیز میں،
یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کو اگنور کر دیا گیا ہے اور ان کے پاس کوئی رستہ نہیں اس فضل کو پانے کا. تو ان کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی تمہارے سامنے اوپن پیشکش ہے، تم اپنی پچھلی نیکیوں کو بھی جو ہے وہ ویلڈ کر سکتے ہو، اور وہ بھی بیلنس تمہیں مل جائے گا، اور وہ نیا بیلنس جو اس نبی کو فالو کر کے تمہیں ملے گا وہ الگ سے ملے گا. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کا فضل سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. وہ بائسڈ نہیں ہے. ہم مسلمان بائسڈ ہو سکتے ہیں، وہ بائسڈ نہیں. نیکی کوئی بھی کرے، وہ جیسا کہ انہی کے بارے میں اہل کتاب کے بارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا، وہ جو بھی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کو قبول کیا جائے گا. خیر ہے کوئی بھی کرے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے عظیم والا ہے، عظیم فضل والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد